مرزا جیلمی کے اس دعویٰ کو کہ جس کو یہ آج اپنی فتح سمجھ رہا ہے، دیکھیں ہر بندہ اب باہر نکل کے لادہ اپنا ویڈیو کلپ ریکارڈ کرا رہا ہے کہ فلاں بزرگ نے کلمہ پڑھایا، فلاں نے پڑھوایا، تو کہ کسی کتاب میں غیر نبی کے لیے رسول اللہ کے جو کلمات آئے ہیں، یقیناً ہوش و حواس میں جو ان کلمات کو ادا کرے گا وہ کفر کا مرتکب ہے، یہ ہمارا قطعی عقیدہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلویوں کا بنیادی عقیدہ کیسا بنیادی عقیدہ ہے کہ اہل سنت کے جو بنیادی مصادر ان میں کہیں بھی نہیں ہے۔ کہیں بھی چشتی رسول اللہ بہشت میں موجود ہے اور سبا سنابل کے اندر موجود ہے، اور سبا سنابل وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ یہ کتاب رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اعوذ باللہ، اس میں بھی چشتی رسول اللہ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت تو سیکھ گئے، اور اگر نہیں پتا تھا تو اعلیٰ حضرت کی بزرگی گئی۔ میں اس پلید کتاب کی تعریف کر رہا ہوں جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہے۔ روایت اور درایت یہ دو الگ الگ جہان ہیں، نہیں دیتے۔ اور اہل سنت کے وہی تمام مشائخ تسلسل کے ساتھ ان باتوں کو رد کرتے آ رہے ہیں، رد کرتے آ رہے اس کو نہیں ابھی کوٹ کریں گے کہ تم نے امت کو مشرک کافر بنانے کے لیے اس بات کو لے لینا جس کو دھتکار دیا گیا، جس کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ نا مفتی صاحب نا، پھر پیر میرے علی شاہ صاحب جن کو انہوں نے ٹارزن بنا کے پیش کیا ہوا تھا غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پہ، اور شکر کرو آمنا سامنا نہیں ہویا، اس نے تو خود تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کو معرفت کی بات کہا ہوا ہے، اس نے اس دجال سے کیا مقابلہ کرنا تھا، نورا کشتی ہونی سی، مردود کر دیا گیا ہے۔ اس حوالہ سے ہمارے جو موجودہ علماء اہل سنت ہیں تو کیا انہوں نے اس پر کوئی فتویٰ جات صادر فرمائے یا کوئی شرعی حکم صادر فرمائے؟ ہمارے علماء اہل سنت الحمدللہ ہم اپنا امام حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو مانتے ہیں۔ اکابر چشت کے رسالے ہے ہی کچھ نہیں، اور خاص طور پر لکھا خصوصاً اکابر چشت کے نام سے منسوب ہے، اور جس کا اصلاً ثبوت نہیں۔ بھئی ہم اعلیٰ حضرت کے فالور ہیں تو ہمارا عقیدہ اعلیٰ حضرت والا مانو نا، ہاں وہ ہم مانتے تو ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہے ہی نہیں۔ جی بالکل۔ یہ سارا مقدمہ تو اسی کے لیے فٹ ہوتا ہے۔ ہاشت بہیت اور فیض السالکین حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی ہے یا نہیں؟ بازار میں کسی کے نام سے کوئی کتاب چھپ جانا اس بات کی دلیل تو نہیں ہے کہ یہ کتاب اسی کی ہے۔ زیادہ ان کے پاس جواب یہ ہے کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ اب وہ بھی جواب میں نے ان سے لے لیا ہے کہ نہیں، تم تو مناظروں میں ویڈیو میں دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو، اور تمہارے مرے ہوئے بزرگ تو اپنی کتابوں میں دفاع کر کے گئے ہیں، ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور یہ جن کو تم کہہ رہے ہو تبدیل ہو گئے ہیں ان کی کتابیں بھی چھپ رہی ہیں، اور ان کی حرام کی کمائیاں تمہارے بزرگ کھا رہے ہیں۔ بتاؤ وہ کمائیاں کھانے والوں کے اوپر کیا حکم لگاؤ گے؟ اب مجھے بتائیں، ایک بندے کو میں ادھر سے بھی بلاک کر دوں، ادھر سے بھی، سامنے سے بھی، آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، تو اس کے بعد کیا ہونا ہے؟ علمی موت، آکسیجن ان کی ختم کر دی ہے اللہ کے فضل سے۔ لہٰذا یہ اب چیپٹر کلوز، آندہ ہمیں بھی کوئی اس حوالے سے مجبور نہ کرے۔ نہیں، تمہاری کتابوں میں لکھا ہے، چونکہ کتابوں میں آ گیا ہے تو یہ ثابت ہے۔ پھر موضوع احادیث کا کیا جواب دیا جائے گا؟ نسبت رسول اللہ کی طرف ہے۔ وہ جیسے نشے میں کبھی کسی پولیٹیشین یا جرنیل کے منہ سے کوئی بات نکل جاتی ہے نا، بس یہ بھی وہ بیٹھے ہوئے تھے نشے میں نکل گیا، اور حقیقت یہی ہے کہ حدیث کی کتابوں کو ہمارے کھاتے میں ڈالتے ہیں اور بابوں کو اپنے کھاتے میں۔ تو انو ہی مبارک نے جتنے انہوں نے جانا نا، تسی بھی ہوتے ہی جاؤ۔ جب سب کچھ ختم ہو جائے تو کہتے ہیں جی یہ جس طرح کی باتیں آپ کر رہے ہیں تو بخاری مسلم میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اس کی وجہ سے تمہاری بھی حلال ہو جائیں گی، کٹ جائے تاکہ ہم ممتاز نہ ہو۔ تو سر بخاری مسلم میں کوئی ایسی بات نہیں لکھی ہوئی، کہتے ہیں نہیں جی لکھی ہوئی ہے، صحیح بخاری میں لکھا ہے نبی الاسلام نے خودکشی کرنے کی کوشش کی، تو یہ رسول اللہ کے اوپر اتنا بڑا جھوٹ باندھا گیا ہے، تو آپ امام بخاری کے اوپر کیوں نہیں فتویٰ لگا؟ سرکار صحیح بخاری میں نبی الاسلام یا کسی صحابی کے ریفرنس سے، ابن شہاب زہری کا یہ قول ہے کہ صرف احادیث کو صحیح مانتے ہیں، اس میں جو اقوال ہے تابعین کے اس میں لکھا ہوا ہے فیما بلغنا۔ مجھے اس میں یہ پہنچی ہے کہ جب وحی میں ڈیلے آیا تو نبی الاسلام کی شدت سے میں اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر اپنی جان لے لوں، کیونکہ نبی الاسلام کو یہ خواہش ہوتی تھی کہ جلدی قرآن نازل ہو، تو اپنے آپ کو آپ نے پہاڑ سے گرانے کی کوشش کی۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ نبی کی طرف ایک کفری عقیدہ انہوں نے منسوب کیا، تو یہ کتاب تو فارغ ہوئی، رکو ذرا صبر کرو، یہ بھی ہم تمہیں سمجھائیں گے، اس میں کوئی گستاخی نہیں ہے، قرآن میں اس سے بڑی بات لکھی ہوئی ہے۔ اس عورت نے یوسف کا قصد کیا، یوسف بھی اس عورت کا قصد کر لیتا اگر اپنے رب کی برہان نہ دیکھتا۔ عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اگر ہم نہ یوسف کو بچاتے تو وہ بھی اس عورت کہ اس معاملے میں مبتلا ہو جاتا، اور پھر فرمایا ہم نے ان کو چن لیا تھا، مخلص جسے اللہ چن لے، مخلص جو اللہ کے لیے خالص ہو۔ ہم تو کیا یہ گستاخی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس عورت کا قصد کرنا دیکھتے ہیں؟ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کوئی گستاخی نہیں۔ بخاری میں بھی ساتھ ہی لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سامنے آئے
اور انہوں نے نبی علیہ السلام کو پہاڑ سے گرنے سے روک لیا. یعنی نبی علیہ السلام اللہ کی برہان کی وجہ سے اس عورت کا قصد کرنے سے باز آ گئے. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. اور بخاری میں لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام قلعے کی وجہ سے جو کے اندر وحی کے انتظار کی شدت تھی اس کی وجہ سے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرانے کی, تو جبرائیل علیہ السلام سامنے آ گئے, اللہ کی برہان آ گئی اور آپ بچ کے. کوئی گستاخی نہیں ہے. میں نے 8 سے 3-4 سال پہلے رجوع کر لیا تھا کہ یہ گستاخی بھی نہیں. لو سمو. تو ہمارا عقیدہ تو قرآن و سنت سے ہے, ان کا بزرگوں کی کتابوں سے ہے, تو وہ خود ہی جواب ہے. لیکن انہوں نے جنرل 5 جھوٹے دفاع رکھے ہوئے ہیں, وہ میں ساتھ ہی تھوڑے سے مختصر سے وقت میں کور کر کے نا اس چیپٹر کو ہمیشہ کے لیے کلوز کر دیتا ہوں انشاءاللہ تعالی. پھر انشاءاللہ تعالی مستقبل میں اگر یہ کوئی پاک چھوڑیں گے تو وہ اسی میں سے چھوڑ رہے ہوں گے, اور پھر ان کی میمز بنے گی دیسی فنکار ٹی وی پہ, لو سامو پہ, اولڈز آر نتھنگ اور باقی چینلز کے اوپر. وہ آپ نے میمز دیکھنی ہے, ان کو انجوائے کرنا ہے, باقی لیکچر بار بار دینے کی ضرورت نہیں ہے. جھوٹا دفاع نمبر 1, جی کتابیں بدل گئی ہیں, ساڑھے بزرگ بڑے چنگے سن. اچھا کتابیں بدل گئی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کتابوں میں کفر لکھا ہوا ہے, گستاخی لکھی ہوئی ہے, یہ مان گئے, تبھی نہیں یہ کہنا پڑا نا کتابیں بدل گئی ہیں, ورنہ تو یہ دفاع کرنے کی ضرورت نہیں. اٹ مینس کہ انہوں نے مان لیا کہ انجینئر صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ درست ہے, کیونکہ اس سے جان چھڑانے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ ہم کہیں کتابیں بدل گئی ہیں. یہ کفر جو کچھ لکھا ہوا ہے یہ بعد میں شامل ہوا ہے. مراد یہ کہ میں جو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ کفریات لکھی ہوئی ہیں وہ صحیح کہہ رہا ہوں. لو سامو. اچھا اگلا سوال یہ ہے, یہ کس نے بتایا کہ کتابیں بدل گئی ہیں؟ کیونکہ ابھی تک تو تم حرام کی کمائیاں کھا رہے تھے. تمہارے بزرگان دین, ان کے ماننے والے, تمہارے علماء پورے پینلز بیٹھ کے فارسی سے اردو میں, عربی سے اردو میں صوفیاء کی کتابوں کے تراجم کرتے تھے. ان کو تو نہیں خیال آیا کتابیں بدل گئی ہیں. یہ کس نے بتایا؟ تو ان کے پاس جواب نہیں ہوگا, کیونکہ یہ کریڈٹ پھر مجھے دینا پڑے گا. تو کہہ دو کہ حضرت یوٹیوب نے بتایا, میرا نہ لو. انجینئر یوٹیوب, ہاں ایڈے سارے انجینئر نکل آئے, اور شاہ زیب خان زادہ بھی انجینئر نکل آیا, ہاں جی ریحان طارق بھی انجینئر نکل آیا. ہوں ہر پاس انجینئر نکل آئے نے, ان کے کرنے. اور تیسرا جواب اس میں ان کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ کتابیں بدل گئی تھیں تو 2009 میں وہ پنڈی کے کالے, یعنی کچھ اور مطلب نا کالی پگڑی والا, اس نے 2009 کے مناظرے میں شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیوں کیا تھا؟ کیا دیتا کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس وقت اس نے کیوں نہیں کہا کتابیں بدل گئی ہیں؟ اس کا جواب دینا ہے تو نے. اس وقت تجھے چاہیے تھا کہ کہتا کتابیں بدل گئی ہیں. اس وقت کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی, 2009 کے بعد بدلی ہیں کتابیں. ہاں 2009 تک کتاباں ایسی سن, تو 2009 کے بعد پھر انہوں نے خود ہی بدلی ہوں گی نا, کیونکہ میں تو بتانا شروع ہو گیا تھا بھئی, پہلے سے موجود تھا, اسی لیے تو میں بتا رہا تھا. جھوٹا دفاع نمبر 2, جی بزرگوں کی خدمات بہت زیادہ ہیں. جی اچھا جی ان کے چھڑ دئیے نا. اگر کسی شخص کی کوئی خدمت ہے تو اس کے عوض اس کے غلط عقیدے کو ہم جسٹیفائی کر لیں گے. تمہارے بزرگوں کی تو وہ خدمات ہی نہیں ہے جو کافروں کے بزرگوں کی ہیں. کہتے ہیں دیکھیں یہ قرآن بخاری مسلم آپ تک ہمارے بزرگوں نے پہنچایا. نہیں جناب کوئی نہیں, انہوں نے تو نہیں پہنچایا. مجھے بتائیں حضرت علی اجویری نے قرآن کا کوئی ترجمہ کیا؟ اپنی کتاب فارسی میں لکھی, عربی میں نہیں لکھی. پتا تھا یہاں کی لوکل لینگویج فارسی ہے, قرآن کا ترجمہ کر کے عوام کے حوالے کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا. تو کہتے ہیں جی صحابہ کرام نے بھی تو ترجمہ نہیں کیا, ان کے زمانے میں رومنز اور پرشینز تک اسلام پہنچ چکا تھا. یہ بات میں کروں نا تو فوراً گستاخی بنا دیں گے. میں گستاخی نہیں بناؤں گا, میں علمی بات کروں گا, اس لیے کہ اس زمانے میں جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اس نے عربی اتنی سیکھنی ہے کہ وہ قرآن کو سمجھ سکے. یہ تو جب لوگوں نے دین سے دوری اختیار کی تو پھر تراجم کی طرف معاملہ گیا. اگر حضرت علی اجویری نے سب کانٹیننٹ میں بیٹھ کے عربی میں کشف المحجوب لکھی ہوتی تو میں آپ کی بات مان جاتا کہ یہاں کے لوگوں کو عربی آتی تھی تو اس لیے انہوں نے عربی میں لکھی. اپنی کتاب فارسی میں لکھ رہے ہیں تو قرآن کا ترجمہ بھی فارسی میں کر دیتے. وہ تو مشکل سے 200 سال پہلے شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا, کسی نے ترجمہ نہیں کیا. بخاری مسلم کا ترجمہ نہیں کیا. کیوں؟ یہ سارے تھے حنفی. بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رفع الیدین سے لکھا ہوا ہے, پڑھے جانا سی انہوں نے. قرآن کا ترجمہ کر دیتے تو توحید لوگوں کو پتہ چل جانی تھی. یہ تھے بابوں کے پکارنے والے, یہ تھی خدمات. انہیں جی کلمہ تے پڑھایا انہوں نے. اچھا جی کلمہ پڑھایا, تو جی کلمہ جنہوں نے تواڈے بزرگاں نو کلمہ پڑھایا ہے تسی تے مسلمان انہاں دی وجہ نال اج انہاں نو گلاں کر دیو. تو ہم نے کیا کہا, رکو ذرا صبر کرو. اچھا بتاتے ہیں. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی 12 لاکھ بندوں کو مسلمان کیا ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند کیوں نہیں مان لیتے تم؟ نالی کھوتی مر جائے گی نا دی.
انہیں جی ہوتے تھے عقیدے ٹھیک نہیں, تو بابے بھی عقیدے ٹھیک نہیں, چشتی رسول اللہ پارٹی. ہاں داڑھ تھلے لیا نا, کتنے نس کے جان گے. اسی لیے تو 9 دفعہ مرڈر اٹیمپٹ کروا چکے ہیں, اور آخری قاتلانہ حملہ جو 10واں ہے نا, وہ تو سب سے خطرناک تھا. ساروں نے مل کے کیا, جس طرح غزوہ احزاب میں سارے کافر اکٹھے ہو گئے, جوز, کرسچنز, بت پرست, اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ذلیل کیا. اس طرح یہ 295C کے چکر میں یہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے. قرآن بورڈ بھی فتویٰ نکال رہا ہے, اسلامی نظراتی کونسل بھی نکال رہی ہے, سارے مفتی یہ تھے منو دب کے آگے سن. میں پھر نکل آیا, مولوی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں, باباؤں کے بابا. ہاں اب پتہ چلا جس کے پیچھے اللہ ہو وہ اس طرح گرجتا ہے, جن کے پیچھے بابے ہوں وہ سارے جیلوں میں ہوتے ہیں. اور دیکھو ساڑھے بھی سارے اسٹوڈنٹ پریشان سن کے جی ہر جگہ تقریراں کرتے رہے, انجینئر نو اندر کروا دیتا. وہ سارے تقریراں کرنے والے اندر نہیں جے, چھپے پہ جے, ایڈی بھی ہمت نہیں آگے گرفتاری دیتے. ہاں وہ مچھالا بھی اندر جے 35 سال وچ, جو کہتا تھا مدار پاکستان اوپر سے چھلانگ ماریں گے, جو بچ گیا وہ ٹھیک ہوگا. جیل جو چھال مار کے باہر آنا نہیں تو وہ ٹرمینیٹر 2 میں وہ نکل نہیں آتا, جیل میں سے بھی باہر آ جاتا ہے. اگر گورا نکل سکتا ہے تو ہمارے بزرگان دین نہیں نکل سکتے. اگر گورا اڑ سکتا ہے تو غوث پاک نہیں اڑ سکتے. گورا اگر ٹرمینیٹر 2 میں جیل کی سلاخوں میں سے پگھل کے باہر نکل سکتا ہے تو آج کے بزرگان دین نہیں نکل سکتے کیا؟ نکل سکتے ہیں, نکلو نا. ہاں گلاں سنو انہاں دیاں, کہانیاں بنائیاں نے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو سلطان الہند مانو نا, اور ابھی تو سلطان الورلڈ کی بات ہی نہیں ہوئی. پتہ ہے سلطان الورلڈ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ہاں تو ساری کہانیاں بنائی ہوئی تھی. وہ اس طرح خدمت سے نہیں ہوتا. بخاری مسلم میں حدیث ہے, اللہ فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے, اللہ کی مرضی, جس سے مرضی دین کا کام لے. اور پھر دین کا کام جو حضرت گیوٹن برگ نے کیا کہ پرنٹنگ پریس بنایا 1440 میں, یہ آج میرے پاس بخاری مسلم نہ ہوتے, ہم سب مل کے بھی یہ نسخے نہیں تھے خرید سکتے. ملینز آف روپیز لگتے ہیں ایک نسخے کو لکھنے میں, اگر آپ خطاط سے لکھوائیں. آج سے 10-15 سال پہلے ہمارے جیل میں بک کارنر والوں نے 30 لاکھ روپے دے کے قرآن لکھوایا تھا, ایک قرآن. تسی کی تو لکھوانا سی, اے حضرت گیوٹن برگ, حضرت ڈیزل انجن بنایا, حضرت سٹیفن انجن بنا دیتا, بڑے بڑے حضرت جی. ہاں تو وہ خدمات ہیں, ٹھیک ہے, بالکل سب کی خدمات ہیں. خدمات سے کسی کا عقیدہ جسٹیفائی نہیں ہوتا, ورنہ جس نے پرنٹنگ پریس بنایا وہ کرسچن تھا اور اس نے انجیل پرنٹ کرنے کے لیے بنایا تھا. اسے بھی بزرگ مان لو, اس کے عقیدے بھی چاٹنا شروع کر دو. کہنا نہیں عقیدے تے پھر قرآن و سنت تو ویکھنے نا. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے. ہاں ہوں گل سمجھ آئی جی تمہیں. جھوٹا دفاع نمبر 3, وہ کہتے ہیں جی صحیح بخاری میں تعلیقاً مولا علی کا قول ہے, جامعہ ترمذی میں پوری سند کے ساتھ ہے, کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں سے قلم اٹھ گیا. نمبر 1 مجنون, پاگل شخص. نمبر 2 نابالغ, جب تک کہ بالغ نہ ہو جائے. اور نمبر 3 سویا ہوا شخص, جب تک کہ بیدار نہ ہو جائے. تو ہمارے بزرگ جو ہے نا, ان سے قلم اٹھا ہوا تھا, یعنی کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ان کے سارے بزرگ نابالغ تھے, یہی کہنا چاہ رہے تھے. نہیں نابالغ نہیں تھے. اچھا سوئے ہوئے تھے؟ نہیں سوئے ہوئے تو نہیں تھے, جاگ رہے تھے. پھر کیا تھے؟ وہ مجنون, اور پاگل کا ہونا سیدھی طرح مجنون. مجنون لفظ تو قرآن میں بھی آیا, اس کا ترجمہ آپ کو باہر دیکھنا ہی نہیں پڑے گا. کافر نبی اسلام کو مجنون کہتے تھے, کافر کہتے تھے. قرآن نے نقل کیا, قرآن تے 295 سیگنل لا دینا بس. بختو تو انٹلیکچوئل لیول بھی ہے جے. تو مجنون اور پاگل, اس کا نام انہوں نے پھر بدل کے نا مجذوب کلندر یہ رکھ لیا. سیدھی طرح کرو پاگل سن. اگر تم اپنے بزرگوں کو آج پاگل ڈکلیئر کر دو تو ہمارا آپ سے جھگڑا ختم. ہم یہی منوانا چاہتے تھے کہ کیونکہ یہ حدیث جب یہ پیش کرتے ہیں کہ 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے, تو یقیناً اپنے بزرگوں کو نابالغ تو نہیں کہہ رہے نا, سویا بھی نہیں کہہ رہے, تو پھر تیسرے ہی کہہ رہے ہیں نا مجنون. اور نہیں, وہ اللہ کی محبت میں نا پاگل ہو جاتے تھے. یار اللہ کی محبت میں پاگل ہو کے اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے, رسول اللہ کے خلاف بولنا شروع کر دیتے تھے. اور دوسرا, پاگل شخص کے پیچھے تو ویسے نہیں آپ کو چلنا چاہیے, پاگل کے پیچھے تو نماز ہی نہیں ہوگی. پاگل سے تو قلم اٹھا ہوا ہے اس حدیث میں, 3 لوگوں سے قلم اٹھا ہوا ہے. جس کا قلم ہی اٹھا ہوا ہے ان کو اپنا امام بنایا ہوا ہے, ان کے مزارات تم لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں. جو ننگے سر نماز پڑھتا ہے اس کے سر پہ زبردستی ٹوپی رکھ دیتے ہیں, اور جو کپڑے اتار دیتا ہے کہتے ہیں مجذوب ہے. پھر اس طرح کیا کرو, اگر کوئی وہابی تمہاری مسجد میں آ جائے نا ننگے سر, تو اس کے کپڑے اتار دیا کرو, بزرگ بنا دیا کرو ڈائریکٹ. ہاں بجائے ٹوپی لبنے دے نا, کپڑے لا کے بزرگ بنا دو. اب یہ باتیں اور کوئی نہیں کرتا, یہ گاندھی صاحب نہیں کریں گے, ہاں یہ طارق جمیل صاحب نہیں کریں گے, یہ ڈاکٹر ذاکر نائک نہیں کرے گا.
اسی لیے ان کی وجہ سے تبدیلی بھی نہیں آئے گی، تبدیلی آئے گی یہاں سے. میرے نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں. جھوٹا دفاع نمبر 4، وہ کہتے ہیں جی یہ بزرگوں کی شطحیات ہوتی ہیں، یعنی خاص حالت میں بونگیاں مارتے ہیں. ہاں بالکل یہی ترجمہ ہے شطحیات کا. اور خادم رضوی صاحب سے اگر کروایا جائے تو وہ پھر یہ کہیں گے در کتے ہو مالکانو پہ گئے ہو. خادم رضوی صاحب انہوں ہلکا نہ جانو جڑا بولتا جائے نبی ہوتے پونکتا جائے، یہ خادم رضوی صاحب کہتے تھے. بالکل جی بالکل، اے شطحیات یہی ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی اس کا ثبوت ہے صحیح مسلم میں، وہ ایک شخص کی توبہ کا واقعہ نبی الاسلام نے تمثیلاً بیان کیا ہے، جو ریگستان میں ہوتا ہے اور اچانک اس کی سواری غائب ہو جاتی ہے، گم جاتی ہے، جس پہ اس کا سامان کھانے پینے کا لدا ہوتا ہے، اور وہ ایک جگہ بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کرتا ہے. اچانک اس سے اونگ آ جاتی ہے اور جیسے ہی اس کی آنکھ کھلتی ہے اس کی سواری سامنے آتی ہے، اسے اپنی زندگی واپس نظر آنا شروع ہوتی ہے. تو بے ساختہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، کہنا تو اس نے یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، وہ کہتا ہے کہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. آگے نہیں پڑھتے، من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی، سبقت لسانی ہوئی. یہ نہیں کہ بیٹا تو پہلے کلمہ کون سا پڑھتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اچھا بیٹا ایک دفعہ پڑھ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ اور یہ مسلم شریف کی حدیث ایک ہے، کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ اور وہ ایک واقعہ ہے، اور وہ بھی تمثیلاً، اور وہ بھی زبان لڑکھڑانے کا، نہ کہ بیٹا پڑھ. اپنے بابوں کا کفر حلال کرنے کے لیے یہ مسلم شریف کی حدیث کو بھی قربان کرتے تھے.